إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Right of minorities to establish an administration, educational institutions, and freedom to manage religious affairs according to the Indian Constitution. Samam kaishru giriva dharayannacharam isthiraha samprekshanasi kamgaraha dishasya chanavlokanyaha yatra naryastu pujante ramante tatra devata yatra tastu na pujante ramante naramante tatra devataha. Om shanno varunaha shanno mitra shanno bhavatvaryama shanna brahma braspati नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षम ब्रह्मासि. ओम शांति. मोहतरम सदर जलसा, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ अराकीन जलसा, दानिश्वरान कौम मिल्लत, اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہمارے مسلم بھائیوں، دینی بھائیوں
اور پردے میں تشریف فرما ہماری سماج کی عزت دار ماں اور بہنوں، انہی دو انسانوں سے اور دو مانو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی کو سجایا ہے، ایک مرد اور ایک عورت۔ ان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوانین قرآن و حدیث میں بیان فرمائے۔ خصوصاً عورتوں کی بہت سی جگہوں کے اوپر رعایت کی گئی ہے، بہت سے جگہ کے اوپر اور بہت سے علاقے میں، بہت سے ملک میں آج بھی عورت کو کوئی سمان، کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں لوگ، جبکہ اللہ نے اس دھرتی کو زینت بخشی ہے، اللہ نے اس دنیا کو مکمل کیا ہے عورت کو پیدا کرنے کے بعد۔ یاد کیجئے کہ اگر پوری دنیا میں صرف مرد ہوتے، صرف پروش ہوتے، استری نہیں ہوتی، صرف میل ہوتے، فیمیل نہیں ہوتی، تو اس وقت دنیا کا نظارہ کیسا ہوتا اور پھر انسان کیسے پیدا ہوتے، کیسا جنم لیتا۔ اللہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، ایک پروسیس تیار کیا کہ مرد اور عورت ان دونوں کے ملنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف، دوسرا جنس پرستی، ناجائز سمبند، مرد مرد میں، عورت عورت میں اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، یا لڑکا لڑکی یا لڑکی لڑکے کے ساتھ صرف ایک ہی رشتہ جائز ہے، باقی ٹوٹل سارے کے سارے ناجائز اور حرام۔ جائز رشتہ کون سا ہے؟ کہ جب کوئی مسلم ایمان والا لڑکا یا لڑکی دونوں شریعت کے تحت، شریعت کے فرمان کے تحت نکاح کرتے ہیں، ان ٹو ٹائی نوٹ وہ ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں، تب وہ ایک دوسرے کو چھو سکتے ہیں اور اپنے فزیکل ریلیشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ باقی لڑکی لڑکی میں، جس کو لیسبین بولتے ہیں، اگر لڑکی لڑکی کے ساتھ نکاح کرتی ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے لیکن آپ یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، لندن چلے جائیں، وہاں پر ایسا نظام ہے، وہاں آزاد مرد مرد میں شادی کرتے، عورت عورت میں شادی کرتے، اور وہ ایک دوسرے سے اپنی خواہش کو پوری کرتے، اس کو لیسبین بولتے، جو کہ ناجائز اور حرام۔ اور ایک عام ہے جو ہمارے بھارت میں بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ لڑکی اور لڑکا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی مرضی سے رہتے ہیں اور اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، جنہیں وہ نام دیتے ہیں ریلیشن شپ، لیو ان ریلیشن شپ۔ لاکھ پاک اور پوتر اور لاکھ اعتماد والا رشتہ ہو ان دونوں کے بیچ میں، کہ کبھی وہ لوگ ہٹیں گے نہیں، جنم جنم کا رشتہ ہے ان کا، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کتنا بڑا ایگریمنٹ بنا ہو، لیکن اگر نکاح نہیں ہوا تو وہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہے۔ اور یہ لیو ان ریلیشن شپ، لیو ان
नाजायज संबंध को आज की तारीख में लिव इन बोलते कि हम रिलेशन में रहते हैं। अल्लाह ने इन तमाम चीज़ों को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल सब ख़त्म। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी अम्मा हव्वा को पहली बार जब देखे करीब में बैठी हुई, उनका जन्म हुआ उनकी बाएं फसली से, तो हाथ बढ़ाने लगे। अल्लाह ने कहा कि डोंट टच हर, टच करने की ज़रूरत नहीं अम्मा को, कुछ प्रोसेस है जिसको पूरा करना होगा। तो हज़रत आदम ने उस प्रोसेस को पूरा किया, तब जाकर वो उनको छू सके। वही प्रोसेस है दुनिया में निकाह का, शादी का। जब तक उस प्रोसेस को पूरा नहीं करेंगे आप निकाह नहीं कर सकते। वही एक तरीक़ा है संबंध का, एक दूसरे से मिलने का और इस रिश्ते को जायज़ बनाने का। वरना दुनिया में जितने भी तरीक़े हैं, यूरोप में है, लंदन में है और ब्रिटानिया में है, चले जाएं कहीं पर भी चले जाएं आप, भारत में भी हमारा ऐसा खूब लिव इन चल रहा है, नाजायज़ संबंध चल रहे हैं। अल्लाह के कुरान की नज़र में, अल्लाह की शरीयत में नॉट अलाउड, इजाज़त और परमिशन नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारी शरीयत में औरत को एक सम्मान दिया गया है, उसको एक स्टेटस दी गई। मर्द है, काबिल इज्जत है, तो औरत भी काबिल इज्जत है। अब से पहले यहूदी आज भी औरत के बारे में यह अकीदा रखते हैं कि औरत मनहूस है, नापाक है, वो यही समझते हैं। और ईसाई लोग तो ये कहते हैं कि इन्हीं औरत की वजह से जीसस को, औरत की वजह से जीसस को, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फांसी दी गई और उन्हीं की वजह से उनको दिक्कत और परेशानी हुई। इसलिए वो औरत को भी ये कहते हैं कि जो औरत निकाह ना करे, पूरी ज़िंदगी अपने आप को कुर्बान कर दे अपने धर्म के प्रचार के लिए, क्रिश्चियन ये कहते हैं कि वो औरत काबिल सम्मान है, बाकी कोई काबिल सम्मान नहीं। आप देखेंगे हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं और स्कूल हैं, उनमें ज़्यादातर आपको सिस्टर मिलेंगी। क्रिश्चियन के स्कूल सिस्टर गैर शादीशुदा होती, वो अपने आप को क्रिश्चियन धर्म के अंदर ये बात है कि जो औरत शादी ना करे, अपने आप को कुर्बान कर दे खिदमत के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए, वो महान। जैसे हज़रत ईसा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनकी माँ ने कहा था कि मेरा बेटा होगा तो मैं तुम्हारी, ए अल्लाह, तुम्हारी खिदमत के लिए, तुम्हारे इस घर की खिदमत के लिए कुर्बान करूँगी उसको, लेकिन बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। उसी कॉन्सेप्ट को आज भी क्रिश्चियन लोग ये कहते हैं कि अगर बेटी है तो वो बेटी जाए कलीसिया में, चर्च में या यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में जाकर नर्स बने, डॉक्टर्स बने और अपने आप को कुर्बान कर दे, शादी ना करे। अगर जिस औरत ने शादी कर लिया तो इसका मतलब दुनिया की मोहब्बत उसके अंदर आ गई, इसलिए वो औरत काबिल इज्जत नहीं है। काबिल इज्जत वो औरत जो अपने आप को कुर्बान कर दे ईश्वर की राह में। इस्लाम ने कहा कि ऐसा नहीं। मर्द और औरत के अंदर अल्लाह ने एक ताकत रखी है, एक फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल पावर मर्द में भी है, औरत में भी। तो इन दोनों पावर का इस्तेमाल, इन दोनों ख्वाहिश का इजहार और पूर्ति एक दूसरे से करते। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, तुम उसके लिबास, वो तुम्हारे लिबास। जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम अपनी ज़रूरत पूरी करो, उसको ज़रूरत पड़े तो तुम उनसे अपनी ज़रूरत पूरी करो। बल्कि यूरोप के लोगों ने यह कहा कि मर्द औरत में आदमी का टेंशन अगर दूर करना हो तो उसको कहिए कि वो अपनी बीवी के साथ में संभोग करे, रिश्ते इज़्दिवाज। बहुत बारीक बात बता रहा हूँ मैं। टेंशन दूर करना है तो अपनी बीवी के साथ में जाकर फिजिकल रिलेशन बनाए। यूरोप के एक डॉक्टर ने यह तहकीक की, वो कुदरती चीज़ है। वी आर हेल्पलेस, हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह की तरफ से वो हमारे खमीर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज़ रखी है।
اسی لیے اللہ نے کہا وجہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تمہاری ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے، وہ تمہاری ضرورت پوری کرتے ہیں۔ گھر میں اور بھی بہت سارے کام ہیں، جو کام عورتیں کر لیں گے آپ کر پاؤ گے نہیں، کر پائیں گے آپ کپڑا دھو لیں گے، کھانا بنا لیں گے، بچے کو آپ پال لیں گے کیا؟ بالکل نہیں کر پائیں گے آپ۔ بچہ گود میں دے اگر رونے چلانے لگے تو آپ کے پسینے آ جائیں گے۔ ابھی عورت جن اور کام کو اپنے گھر میں کر سکتی ہے، یو آر ناٹ ایبل ٹو، آپ نہیں کر سکتے اس کو۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ میں، وہ عورت نہیں کر سکتی، سماج کی بہو بیٹیاں نہیں کر سکتی، ڈیفرنٹ کام ہے۔ آپ فاوڑا چلا سکتے ہیں 24 گھنٹہ، آپ ہل جوت سکتے ہیں 24 گھنٹے، عورت کر سکتی ہے لیکن نہیں اتنی ہارڈ ورک نہیں کر سکتی ہو۔ تو ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو آگے بڑھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں قرآن میں ایک ان کی اللہ نے ان کو ایک نازک چیز بنایا، عورت کو نازک ہے، وہ بہت زیادہ نازک۔ ان کی آج کل لوگ بارڈر پہ کھڑے کر دیے بیٹیوں کو، لو جی لڑکے مل نہیں رہے تھے تو لڑکیوں کو کھڑے کر دے بارڈر پہ، پولیس میں لڑکیوں کو بھیج دیا کہ جاؤ پولیس میں بھی تم بھرتی ہو جاؤ ہر جگہ پہ۔ لیکن ان سے زیادہ فائدہ لڑکوں سے ہوتا ہے۔ لڑکا اگر اپنے دشمن اپنے ہاتھ سے 10 کو مارے گا تو عورت ایک کو بہت مشکل سے سنبھال پائے گی، لیکن ہاں وہ بھی ہے، طاقت ہے اس کے اندر، لیکن مرد کے بالمقابل میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس میں بھی طاقت لیکن اتنی نہیں ہے کہ جتنی مرد کے اندر، ان کے ہاتھ میں جو بازوؤں میں جو طاقت ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا الرجال قوامون علی النساء، یوں ہی نہیں کہا۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے ایک آرڈر قرآن کریم میں الگ سے نازل کیا، کئی جگہ پر، 2-3 جگہ کے اوپر تاکید کے ساتھ، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے کہ اے نبی کہو، یا ایھا النبی، او پروفیٹ، سے یور ڈاٹرز and believers women، آپ اپنی بیویوں کو کہو اور آپ اپنی بیٹیوں کو کہو اور مومنہ عورت سے کہو، کیا کہو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، گھونگھٹ کرے، گھونگھٹ۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا، ہم یا آپ نہیں کہہ رہے، عبداللہ سالم یہاں اسٹیج پر بیٹھ کر نہیں کہہ رہا، آپ کے جلسے کا کسی کمیٹی کا کوئی آدمی ہم کو لکھ کر نہیں دیا ہے کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی قرآن کی آیت ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ A prophet say to the believing women, daughters and your wives, cover up their face and cover up their whole body، کہ وہ اپنے پورے بدن کو، پوری شکل کو، پورے چہرے کو، بال کو ڈھانکے۔ قرآن کریم کی آیت۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا یہ تو قرآن صرف آپ مسلمانوں کو آرڈر ہی آرڈر دیتا ہے اور قرآن کا کوئی کام ہی نہیں ہے آپ کا، کہیں کہتا نماز پڑھو اقیموا الصلاۃ، کہیں کہتا زکوٰۃ دو آتوا الزکوٰۃ، کہیں کہتا واتموا الحج والعمرہ، حج کرو عمرہ کرو، اور کہیں پہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام، 30 دن کے روزے رکھو، پورے مہینے کے روزے رکھو، کتب علیکم الصیام۔ اور کہیں پر آپ کا قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ سود حرام ہے اور تجارت، بزنس، کاروبار یہ جائز ہے، یہ کرو۔ آپ کا قرآن تو صرف عبادت کے بارے میں بولتا ہے، آپ کا قرآن تو صرف آرڈر ہی آرڈر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس قرآن کو پڑھے گا تو الجھ کر رہ جائے گا، آگے کیسے جائے گا وہ آدمی؟ آپ بولتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب یہ قرآن ہے،
قرآن میں سارے مسئلے کا حل ہے، بتاؤ کہ قرآن کریم کے اندر میں ہوٹل کہاں ہے، لاج کہاں پر؟ سوال کرنے والا سوال کرتا کہ بتاؤ قرآن میں ہوٹل کہاں، ریسٹورنٹ کہاں ہے، کینٹین کہاں ہے قرآن میں؟ کہ پاگل آدمی، تم کو کینٹین بھی سب کچھ مل جائے، غیر مسکونۃ فیہا، یہ کینٹین ہوٹل، جاؤ بنا اجازت کی ایسے گھر میں جو متعین نہیں ہے، وَمَتَاعٌ لَكُمْ فِيهَا، اور اس سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ ہوٹل ریسٹورنٹ میں تو یہی کرتے ہیں نا، کسی ایک آدمی کے لیے خاص نہیں کیا جاتا، وہ عام پبلک کے لیے کیا جاتا، جاؤ پیسہ دو اپنا فائدہ حاصل کرو آ جاؤ۔ ایک آدمی پوچھتا ہے کہ مولانا اور کیا آپ کے قرآن میں؟ ہم نے کہا کہ قرآن میں تم کو کیا چاہیے یہ بتاؤ۔ بولا قرآن کریم کے اندر ہم کو درد ہوتا ہے نا، درد، ہم کو قرآن کریم میں درد کا علاج چاہیے، درد کا علاج، سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، بازوؤں میں درد ہے، and we need the solution completely، ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے اس مسئلے کا سمادھان کیجیے آپ اپنے قرآن سے، کہ قرآن میں ہمیں زخم ہو گیا، ہمیں گولی لگی، زخم ہوا، آپ اس زخم سے ہم کیسے باہر آئیں، اس درد کو ہم کیسے پہچانیں، اس میں انفیکشن ہو گیا ہم کیسے جانیں گے انفیکشن ہوا ہے؟ بتاؤ آپ کے قرآن گائیڈ لائن کرتا ہے؟ کون بتائے گا کہ قرآن میں درد کا علاج کہاں پر ہے؟ لیکن ہے قرآن میں درد کا علاج بھی۔ درد کے علاج کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ کے پیر میں ہاتھ میں درد ہوا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے، دیکھا کہ زخم ہو گیا پورا تو ڈاکٹر اس کو دباتا ہے چاروں طرف سے، دیکھتا ہے۔ آپ کو اگر زیادہ درد ہونے لگتا ہے تو آپ جھٹکتے ہیں اور چیختے ہیں کہ نہیں درد ہو رہا بہت، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، یا تو انجیکشن لکھے گا، یا ٹیبلٹ دے گا، یا کوئی اور بتی وغیرہ دے گا لگانے کے لیے، تین چیز، اور ایک ڈیٹول وغیرہ دے دیتا کہ لیجئے لگائیے صاف ہو جائے۔ بھیا کیا گڑبڑ ہو رہا ہے، لیجئے صاف ہو جائے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے درد کی جگہ میں احساس ہی نہ ہو، ایسے دباتا ہے کچھ فرق ہی محسوس نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ یہ درد، یہ جو کھال ہے، یہ جو گوشت ہے، یہ جو ہڈی ہے، یہ بے جان ہو چکا ہے، اس کو کاٹ کر پھینکنا ہوگا، سرجری کرنا ہوگا، آپریشن کرنا ہوگا۔ اب ڈاکٹر سرجری کرتا ہے اور اس کھال کو، اس گوشت کو کاٹ کر آپریشن کر کے نکال دیتا ہے۔ کینسر کا سب سے بہتر علاج کیا سمجھا جاتا ہے؟ جہاں پر کینسر ہوتا ہے اگر ممکن ہوتا ہے تو اس جگہ کو کاٹ کر باڈی سے الگ کیا جاتا ہے، کہ تاکہ یہ کینسر باڈی کے دوسرے حصے میں نہ پہنچ جائے، اس کو ہٹا کر دوسرا آرٹیفیشیل لگایا جاتا ہے، ایک مصنوعی چیز لگائی جاتی۔ تو ایسے ہی درد ہے، اگر کہیں پر زخم ہوتا ہے، اگر کہیں پر کوئی کھال جل جاتی ہے اور اس میں طاقت نہیں ہوتی، تو پھر اس کھال کو کاٹ کر، اس گوشت کو کاٹ کر نکال کر پھینکتے ہیں، تب جا کر تو ڈاکٹر کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ اس کے کھال کو، اس کے گوشت کو اس باڈی سے الگ کیا جائے، اور پھر دوسرا اس میں کھال جوڑتے تاکہ اس زخم کو بھرا جائے اور اس میں دوائی دی جائے اور وہ دوائی کام کرے۔ یہ طریقہ ہے سرجری کا، یہی پروسیس ہے، اس سے زیادہ آگے پیچھے نہیں، تھوڑا بہت ہو سکتا، ورنہ عموماً یہی کام ہوتا۔ میرے پیر میں یہاں پہ اس جگہ آپریشن ہوا تھا بچپن میں، جب ہم 12-13 سال کے تھے، تو بیٹھ کر جب ہم قرآن کو یاد کر رہے تھے، حفظ کر رہے تھے، تو یہاں پر پانی ہو گیا تھا، شاید اس پیر میں یا اس پیر میں ہے، اتنا وہ پانی ہو گیا تھا۔ تو اس پانی کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہی کام کیا، ہم دباتے تھے، اس میں سوئی چبوتے تھے، کچھ نہیں ہوتا، تو اس ڈاکٹر نے کیا کیا کہ اس کو
پھاڑ کر جو بلڈ تھا وہ نکالا، اندر میں جو مٹیریل تھا بے جان اس کو نکال کر کے اور پھر اس کھال کو کاٹ کر کے پٹی باندھ کر اس کو ٹھیک کیا، کم سے کم 1 سے 1.5 مہینے لگے۔ ہمارے خود کی بات، جب ہم شروعات کے بچپن میں کی بات ہے، جب حفظ کر رہے تھے قرآن کریم کو، تو یہ کام ہوتا ہے، یہ پروسیس ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ پروسیس قرآن میں ہے تو یہ پروسیس بھی قرآن میں ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ دنیا والو، دشمنی کی نگاہ سے مت دیکھو، امانت داری کی نگاہ سے دیکھو، امن اور شانتی کی نگاہ سے دیکھو، ایشوریہ اللہ کی آنکھ سے دیکھو، دل کی آنکھ سے دیکھو کہ تو تم کو وہاں پر بھی درد کا علاج ملے گا۔ قرآن، ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، سوف سین جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو ان قریب کا معنی پیدا دیتا ہے، قریب، یقیناً ہم سوف نصلیہم نارا، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، آگ میں ڈالیں گے۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم، ان کی کھال جل جائے گی اس آگ میں، وبدلناہم جلودا غیرہا، جب اس کی کھال جل جائے گی، گوشت پوشت جل جائے گی، تو اس کے بعد ہم اس کی دوسرے کھال کو، اس کھال کو ہٹا کر بدلناہم غیرہا، دوسرے کھال کو ڈالیں گے۔ کیوں؟ تاکہ اس کو ہم دوبارہ مزہ چکھائیں کہ میری نشانیوں کو، میرے قرآن کو، میرے نبی کو، میرے پردے کے احکام کو، میرے نماز کو، میرے زکوٰۃ کو جھٹلانے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ سنصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ دوبارہ ہم اس کو چکھائیں، تکلیف ہو کہ میں اللہ تھا، میں نے قرآن کو بھیجا تھا زمین پر، میں نے نبی کو بھیجا تھا، میں نے بخاری کو بھیجا تھا، احادیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی تھی، تم نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق کیوں نہیں گزاری؟ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ এটি সব খুলতে হবে, আওয়াজ পরপর পরপর করছে, এটির জন্য মাইক্রোফোন ওখানে চলবে না, সিগন্যাল কথাও লাগা দু জায়গায়। بھائی تقریر کے دوران کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں آپ لوگ؟ आवाज खराब हो रहा है, उसी के تو خراب ہو رہا ہے تو پہلے سے منع کیجیے ان لوگوں کو۔ हटाओ सब, ये सब क्या लगाया यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, ये सब फोटो ने व्यस्त ये करता है सब, आवाज वहाँ पड़ रहा है, माइक ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। खोल लीजिए ये कोई ये अनुष्ठान है, ये कोई गाना बजना नहीं है, तो ये सब उठाता रहता है। आप अपना काम करिए, हम लोग भी करते हैं। हम लोग نہیں سنیے، बोलता ہے نہیں سنیے، ایک منٹ، سنیے، हमको बोलता है कि माइक یہاں سنیے، یہ جو پر کی آواز ہو رہی ہے نا، اس کا مائک سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سنیے ایک منٹ، رات و دن پروگرام کرتے، اور یہ اگر یہ کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ پروگرام اگر ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ یوٹیوب میں ڈالے گا، یہاں 100 آدمی سن رہے ہیں تو آگے 10 آدمی سن سکتے ہیں، اور اس سے پر کی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا سیٹ میں پرابلم ہوگا، آپ کے سیٹنگ میں گڑبڑی ہوگی، آپ وہاں چیک کیجیے۔ اور پروگرام اگر کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے، آج کے ڈیٹ میں پروگرام ریکارڈ کیوں ہونا چاہیے؟ کل آپ کی بنگال کی پولیس آ کر یہ کہے گا کہ مولانا عبداللہ تقریر کر کے گیا، ہم کو گالی دے کے گیا، تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی، ہمارا جتنے بھی وقتہ آئے قرآن کی بات کر کے گئے، حدیث کی بات کر کے گئے، ہے نا؟ تو آپ کے پاس کیا پروف رہے گا؟ وہ کسی بھی یوٹیوب والے کو کہو گے کہ بھیا تم نے پروگرام ہمارا ریکارڈ کیا ہے نا؟ ہاں، ہم کو دو تو پورا پروگرام آپ سنا سکتے ہیں۔ آج کے ڈیٹ میں UAPA بہت آسانی کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے مسلمان پر کہ بھئی تم لوگوں نے مسجد کے نام پر جلسہ کیا، اس میں تم لوگوں نے سرکار کو گالی دی، تم لوگوں نے دہشت گردی کی بات کی، تم لوگوں نے دیش کے قانون کو توڑا، الزام لگا سکتا ہے۔ آپ کے پاس پروف رہے گا تو دکھا دو گے کھول کے۔
رہی بات یہ کہ اب سیٹنگ میں گڑبڑی ہے آپ کی تو وہ آپ دیکھیے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ مائک سے اس کا یا موبائل کی ریکارڈنگ سے، اب بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوں گے، یوٹیوب چینل والے ہیں، ان سے پر کی آواز جو ہو رہی ہے اس کا کوئی تعلق میں نہیں سمجھتا ہوں۔ بہرکیف وہ ہیں آپریٹر صاحب ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن بیچ میں آ کے ڈسٹرب کر دیتے، بات کرنے میں دقت ہو جاتی بہت زیادہ۔ ہاں پتہ یہ چل رہا تھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں تمام مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ سب سے پہلا میں نے ایک ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے رکھا دیا، تو ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ اچھا بتائیے میں ڈاکٹر ہوں، درد کا علاج کہاں ہے قرآن میں؟ ہم نے کہا کہ ارے درد کا علاج قرآن میں، جس نے درد کی کھوج کی اس ڈاکٹر کا نام ہے تیگٹٹ تیجسن، اس ڈاکٹر کا نام تھائی لینڈ کا بہت پہلے تھا، جانگ مائی یونیورسٹی کا وہ ڈاکٹر۔ اس کو جب پڑھ کر سنایا گیا کہ قرآن کریم میں جو آپ نے تھیوری بنایا ہے وہ یہی تھیوری ہے ڈاکٹر کی کیا، کہ جو درد میں جو کھال کام نہ کرے اس کو بدل دو، دوسری کھال لگا دو، گوشت کو کاٹ کر ہٹا دو اور پھر اس میں پٹی کر دو، بینڈیج کرو، تب جا کر وہ دوائی کام کرے گا۔ یہ تھیوری اس ڈاکٹر کی بنائی ہوئی، لیکن ڈاکٹر کو کسی نے کہا کہ ڈاکٹر تیجسن یہ علاج تو قرآن میں اللہ نے 1450 سال پہلے بیان کیا ہے۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، کہا کہ دیکھو پڑھ کر، جب اس کو سنایا گیا، جب اس نے دیکھا خود سے آنکھ کھول کر قرآن کھول کر دکھایا گیا، تو وہ ڈاکٹر نام اس کا تیگٹٹ تیجسن، جیانگ مائی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف اٹورنی کا سربراہ۔ حجاز میں پروگرام ہوتا ہے، میڈیکل کانفرنس ہوتی ہے 8ویں نمبر کی، قرآن سے نفرت کرنے والوں، اسلام سے نفرت کرنے والوں، صرف تمہارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، صرف تمہارے پاس سائنس کی کتاب نہیں، ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب۔ کس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہو؟ اس قرآن میں ملے گا۔ اس نے اعلان کر کے کہا کہ اے لوگوں، میں اپنی بات میں کروں گا، میں ڈاکٹر تیگٹٹ تیجسن، میں ڈاکٹر جیانگ مائی یونیورسٹی فرام تھائی لینڈ، میں وہاں سے آیا ہوں، لیکن میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا اور گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے کر ایک ہاتھ میں قرآن کو رکھ کر کہتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس تھیوری کو میں نے لوگوں پوری دنیا میں انٹروڈیوس کرایا، جس تھیوری کو کینسر کا علاج میں نے دنیا میں بتایا ہے، لیکن میرے بتانے سے پہلے 1451-52 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کریم میں اللہ نے بیان کر دیا۔ یہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور آج سے میں اس قرآن کریم کا فالوور ہوں، آج سے میں اس قرآن کریم کو ماننے والا ہوں۔ یہ تاریخ پڑھ لیجئے جا کے، اور یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں صرف عبادت کی کتاب ہے، قرآن صرف آرڈر دیتا ہے کہ بھکتی کرو، بندگی کرو۔ ارے قرآن میں سب کچھ ہے۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ اب یہ کہیں گے کہ جناب قرآن کریم کے اندر میں ہوائی جہاز کا ذکر ہے، ہوائی جہاز بنایا قرآن میں کسی نے؟ بتاؤ۔ ہم اور آپ سے پوچھے گا تو کہیں گے کہ کہیں ہے ہی نہیں ہے قرآن میں ہوائی جہاز کا ذکر۔ آپ سے پوچھے گا کہ قرآن کریم کے اندر میں ہم لوگ جو گھڑی پہنتے، کیا اس گھڑی کا تذکرہ ہے؟ گھڑی کو کیسے بنایا جائے گا؟ قرآن میں ہے؟ جی قرآن میں ہے۔ کیا نہیں ہے قرآن میں؟ اسی لیے آج اگر بیٹی ہماری پردہ کرتی ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن، اپنی اپنی کتابوں کو بھی اٹھا کر دیکھو، آپ کی کتابوں میں بھی اس مسئلے کا حل ہے۔ نفرت کرنے والوں، تشدد کی بات کرنے والوں،
قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی جتنے بھی آوشکار ہوگا، چاہے وہ کیمرہ ہو، چاہے وہ مائک ہو، چاہے وہ لائٹ ہو، چاہے وہ موبائل ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ کہاں کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو تمام چیزوں کا علم سکھایا، جانکاری دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد تمام چیز کلہا، ایوری تھنگ، قیامت تک جتنی بھی نئی چیزوں کا وجود ہوگا انسان اپنے دماغ سے کرے گا، اور جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے وہ سب کس کی اولاد؟ آدم کی اولاد۔ اور آدم علیہ السلام کو جو چیزیں اللہ نے بتایا ہے وہ نسلاً بعد نسلین۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ کوئی بچہ بہت ذہین ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں کہ اس بچے میں جو دماغ آیا ہے اس کے دادا کا دماغ آیا ہے، اس بچے میں جو دماغ آیا ہے، کلچر طریقہ آیا ہے، وہ اپنے نانا کا آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نانا بہت تیز تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دادا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، تو بیٹا تو نہیں بنا ڈاکٹر کا بیٹا، لیکن اس کا پوتا بنتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ بھئی اس کا دادا بہت بڑا ڈاکٹر تھا تو اس کا پوتا ڈاکٹر بن گیا۔ تو وہی چیز وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کیا کرسچن آدمی نہیں ہے آدم کی اولاد نہیں؟ کرسچن آدم کی اولاد، جین آدم کی اولاد نہیں ہے، یہودی آدم کی اولاد نہیں ہے، RSS والے آدم کی اولاد نہیں ہے، بجرنگ دل والے آدم کی اولاد نہیں ہے، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں۔ اور قیامت تک جتنی بھی چیزیں بنائی جائیں گی اس دھرتی پر وہ آدم کی اولاد ہی بنانے والے ہوں گے۔ اور اللہ نے جو دماغ حضرت آدم کو دی تھی وہی دماغ منتقل ہو کر سب بچوں کے دماغ میں پہنچتی۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان اللہ نے قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ ہر چیز کا سمادھان قرآن میں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کرے گا ان تمام چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ اگر آج کوئی میزائل بناتا ہے تو دماغ کہاں سے آتا ہے؟ اپنے ماں کے پیٹ سے لاتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کی طرف سے دی گئی۔ اگر کوئی ویپن سے بناتا ہے یا کوئی اور سامان بناتا ہے تو دماغ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا کرتا ہے ان چیزوں کو پیدا کرے گا۔ يَخْلُقُ خَلَقَ يَخْلُقُ خَلْقًا الْفَاعِلُ مِنْهُ خَالِقٌ وَخُلِقَ يُخْلَقُ خَلْقًا الْمَفْعُولُ مِنْهُ مَخْلُوقٌ۔ خالق، خلق یخلق پیدا کرنا، اللہ پیدا، خلق یخلق پیدا کرتا ہے یا کرے گا، فعل مضارع فیوچر کو بتاتا ہے، ایک پریزنٹ کو بتاتا ہے، ایک فیوچر کو بتاتا ہے۔ اللہ پیدا کرے گا ما ان چیزوں کو لا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے۔ محمد رسول اللہ کے زمانے میں میزائل تو نہیں تھا نا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں AK-47 تو نہیں تھا نا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں کٹا نہیں تھا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں توپ نہیں تھے، محمد رسول اللہ کے زمانے میں میگزین والے وہ نہیں تھے، پستول نہیں تھے۔ لیکن اب ہے، اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا، اب ہے۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ تیر، تلوار، بھالے، برچھا، وہ تھا۔ ابھی ان چیزوں کا وجود نہیں۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ گھوڑے، گدھے، کھچر، اس کی سواری ہوتی تھی۔ آج کیا ہے؟ کھپاچی، پلسر، آج اس کا زمانہ ہے۔ اور 100 سال بعد کیا آئے گا ہم لوگ نہیں جانتے۔ وہ کون پیدا کرے گا؟ انسان بنائے گا، لیکن اس انسان میں دماغ کہاں سے آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا۔ یہ ہے قرآن۔ لوگ بولتے ہیں کہ قرآن صرف عبادت کی کتاب ہے، قرآن صرف مسئلے کی کتاب ہے۔ قرآن کو دیکھو، قرآن پڑھنے والوں نے ایسی ایسی چیزوں کو وجود میں لایا ہے۔ قرآن پڑھ کر اس کو سمجھ کر کے تم تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کو یقیناً سینے سے لگا کر کے دیکھو
صرف قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہر کسی کو پڑھنے کی پرمیشن ہے، اجازت ہے۔ ہندو بھائی آئے تو وہ من کو شانتی کر کے پاک پوتر ہو کر قرآن کریم کو پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے۔ ہم مسلمان کوئی منع نہیں کر سکتا کہ نہیں تم مسلم نہیں ہو، تم غیر مسلم ہو، تم ہندو ہو، تم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن پڑھ سکتا، کرسچن ہے تو وہ قرآن پڑھ سکتا، جین ہے تو قرآن پڑھ سکتا، دلت ہے تو قرآن پڑھ سکتا، آدیواسی ہے تو قرآن پڑھ سکتا، مرد ہے تو قرآن پڑھ سکتا، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، everyone can study, can read the Quran, can recite the Quran. Recitation of the Holy Quran is permitted and granted for everyone, Muslim and non-Muslim, believer and disbeliever. سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو عام کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہی وہ قرآن ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم سینے سے لگاؤ، قرآن میں اگر جہاد ڈھونڈو گے، قرآن میں آتنکواد ڈھونڈو گے، قرآن میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر ڈھونڈو گے، قرآن میں صرف جہاد کی، لڑانے کی، قتل کی بات ڈھونڈو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ قرآن ڈھونڈو اس نیت سے کہ اللہ کہاں کہاں پر ہے تو تم کو مل جائے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ اس کے کوئی باپ ہے، ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قرآن میں ڈھونڈو گے کہ محمد کہاں ہے تو قرآن میں مل جائے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس دھرتی کے اوپر آخری نبی کا سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے محمد الرسول اللہ تھے۔ قرآن کریم سے پوچھو گے کہ پہلے زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے کہ قرآن بیٹیوں کو کیوں دفن کرنا بند کر دیا گیا؟ قرآن کہے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اپنی رزق کی تنگی کی وجہ سے کفار کے زمانے میں، مشرکین کے زمانے میں لوگ اپنے بچیوں کو ذبح کر دیتے تھے، لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو زندہ زمین میں کاٹ دیتے تھے۔ قرآن تمہیں کہے گا، قرآن کہے اتنی بڑی بیماری سے سماج کو لوگوں نے بتایا، سماج کو قرآن نے بچایا ہے۔ اور پھر اس دھرتی پر برائی کے اوپر کنٹرول کرنا ہے تو شراب کے قریب مت جاؤ۔ قرآن کریم سے پوچھو گے تو شراب کے بارے میں قرآن کہے گا وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ شراب کے اندر منافع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ قرآن کریم ذرا بتاؤ کہ انٹرسٹ اور سود حرام ہے کہ جائز ہے؟ قرآن کہے گا حل اللہ البیع وحرم الربا، کہ لوگو حل اللہ البیع، خرید و فروخت کو جائز قرار دیا گیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں پوچھو گے کہ یتیم کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ یہ قرآن کہے گا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا، کہ یتیم کو دیکھو تو اس کے ہاتھ پر دست شفقت رکھو، یتیم کو دیکھو تو اس کی مدد کرو۔ اگر قرآن کریم سے پوچھو گے کہ بیٹی کا کیا سمان ہے تو قرآن کریم کہے گا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن، کہ بیٹی اپنی خوبصورتی کو ظاہر مت کرو، اے بیٹی اپنے بالوں کو مت کھولو، اے بیٹیوں اپنی شکل کی خوبصورتی کو ڈھانک کر رکھو، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرو۔ ڈونٹ شو یور بیوٹی اینڈ ornament in front of the stranger person in the market، بازار میں، راستے میں، سڑک پر کسی کے سامنے تم اپنے چہرے کو مت کھولو۔ قرآن سے پوچھو نا کہ ایشور کی بھکتی کیسے کریں گے؟ قرآن کہے گا کہ صبح شام ان کے لیے نماز پڑھو۔ اب بتاؤ کہ قرآن میں کون سی چیز غلط ہے؟ بتائیے تو کوئی چیز غلط ہے؟ یہ تو پیغام دیتا ہے تمام انسانوں کو انسانیت کا، جانوروں کو انسان بنانے کا۔ جب کوئی معاملات کرتے ہو تو انصاف کے ساتھ اس کو لکھ لیا کرو۔ میت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میت مطلب حساب کتاب، لکھا جوڑ گھٹ بڑھت، کہاں قرآن میں تذکرہ۔ اب بتائیے، وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے، ایجوکیشن سے دور ہو گئے تو ہم مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرو گے جی؟ ہم مسلمان کو کوئی ٹارگیٹ کرو؟ ہماری اپنی کمی ہے، مانتے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہی وجہ ہم اپنی خامیوں کو مانتے بھی ہیں۔
ہم اپنی خامیوں کو مانتے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی ہمیں ذلیل اور رسوا کر رہا ہے۔